افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے، اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اول آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر سب پہنچیں گے کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور اسے لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا محبوب خدا نامدار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو احباب ذوقار، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلی درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کے پورا قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن کے فرامین اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت تو جاہل ہے، گزر گئی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ جو پچھلوں کو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور ہم سے پہلے ہیں، وہ یقیناً ہمارے سے بہتر تھے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں ہے کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی۔ اس طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق و گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں نے کئی کلام لکھے اور ان کے جو ہے وہ کلاموں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا، لیکن قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت بلاغت کے اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ مرتبے پر، اعلیٰ شان پر
موجود ہے۔ اب آپ اسی پرکار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن پاک کو پڑھنے والا، چومنے والا، سینے کے ساتھ لگانے والا، اس کا ادب و احترام کرنے والا، اس کو سمجھ کر اس کی تفسیر کو، ترجمے کو پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔